الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ ہر برس حج کروں، گرد کعبہ پھروں، یا شہ محترم تاجدار حرم، تیرے عطار کا ہے یہ ارماں شہاں، نکلے طیبہ میں دم تاجدار حرم، یا شہ محترم تاجدار حرم، یا شہ محترم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمت اللہ الحنان فرماتے ہیں، ہم 2 بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کچھ خریدنے کے لیے جو وہ بازار کی طرف نکلا۔ راستے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، اور ایک نہایت غریب عورت، غریب خاتون، چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے ایک ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، جس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، کہ ممکن ہے کہ یہ کوئی باورچن ہو، یعنی کہیں جو یہ نوکری کرتی ہو یا باورچن ہو، اور یہی مردار گوشت پکا کر لوگوں کو یہ کھلا دے۔ میں جو ہے وہ اس سوچ سے چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ تو اس عورت نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں، جن سے خستہ حالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بڑا دلی افسوس ہوا اور میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔
وہ بولی تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں. تو وہ عورت بولی ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں, 3 سال سے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا غیر مسلموں کے ایک فرقے جو کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں, ان کے سوا کسی مذہب میں بھی مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو وہ عورت بولی ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں, ان لڑکیوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا, وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا, اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جو وراثت جائیداد اس نے چھوڑی وہ ختم ہو گئی. ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں, لیکن حالت اضطرار یعنی جان جانے کے اندیشے میں جائز ہو جاتا ہے, اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 373 پر ہے, اضطرار کی حالت میں یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے, اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے, اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں مواخذہ یعنی بروز قیامت پوچھ گچھ نہیں, بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ ہے, اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا. اسی طرح پیاس سے اگر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے یعنی پیاس کے سبب مر جانے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے, تو کسی چیز کو پی کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے. پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے, اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی, تو اتنی پی لے جس سے یہ خطرہ جاتا رہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سید خاندان کے یہ دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا, اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا. میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے. اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ. مگر میں نے باصرار اپنے کپڑے, احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا جس میں 600 درہم کیش بھی تھے, یہ سب لے کر میں چل دیا. بازار سے 100 درہم کا آٹا لیا, 100 درہم کا کپڑا خریدا, اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے, اور سادات کرام کے جو سید گھرانہ تھا ان کے گھر پہنچا, اور سب سامان کپڑے آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی, اے ابن سلیمان, اللہ پاک تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے, اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے. سب سے بڑی بیٹی نے دعا دی, اللہ پاک تیرا اجر دگنا یعنی ڈبل کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے. دوسری نے اس طرح دعا دی, اللہ پاک تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا. تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا, اللہ پاک ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے. چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی اس نے یہ دعا دی
اے اللہ پاک جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل یعنی اچھا بدلہ اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. یہاں جو ہے وہ حجاج کا قافلہ بھی روانہ ہو گیا. فرماتے ہیں حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں جو وہ حجاج کا قافلہ بھی روانہ ہو گیا حج کے اپنے مدینہ منورہ کی جانب مکہ مکرمہ کی جانب. اور میں جو ہے وہ اس کی واپسی کے انتظار میں کوفہ ہی میں مجبوراً رکا رہا یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی. جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تو اپنے حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے. میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا. جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا اللہ پاک آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے, تو ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا. تو وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں. کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہے. اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا. میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ پاک آپ خوش نصیبوں کی کوشش قبول فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے. وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے کو کیا ہو گیا؟ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمرات نہیں کی؟ یعنی شیطان کو ہم نے کنکریاں نہیں ماری تھی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے کہ بھائی انجان کیوں بنتے ہیں؟ ہم مکے مدینے میں ساتھ ہی تو تھے. یہ دیکھیے جب ہم روضہ رسول کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا ربحا, یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. یہ لیجیے اپنی تھیلی. حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھا تھا. خیر میں نے تھیلی لے لی اور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر کار یہ قصہ کیا ہے. اسی میں نیند نے مجھے گھیر لیا. میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی کہ دل کی آنکھ کھل گئی. الحمدللہ عز و جل میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا. میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور مبارک ہاتھ کو چوما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربیع ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کے قبول ہی نہیں کرتے. سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زاد راہ یعنی اپنا مال ایثار کر کے حج ملتوی یعنی کینسل کر دیا تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے. تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ تمہاری شکل کا پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے. نیز
دنیا میں تمہیں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں عطا فرمائے. تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے، من عملنا ربحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. اے عاشقان رسول، اس سال بھی کئی عازمین حج سفر کے لیے بھاگ ہیں، مگر حالات نہ جانے کیا پیغام دیتے ہیں. بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو مشکل نظر آتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اس سال بھی ہم حج کر سکتے ہیں اور وہ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہم اس سال حج بھی کریں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی زیارت بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال سفر حج نصیب کرے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہمیں با ایمان عافیت موت نصیب کرے. اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، میں بھی مکے مدینے کو جاؤں. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت. تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو بیان کا موضوع ہے وہ ان اعمال کا ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ پاک کی رحمت سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو عاشقان رسول اس سال سفر حج کی آس لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جن کے پاس حاضری مدینہ کے اسباب نہیں ہیں، جن کے پاس حج کے اسباب نہیں ہیں، جن کے پاس سفر مکہ کے اسباب نہیں ہیں، وہ بھی کوشش کر کے ان نیک کاموں پر عمل کر کے یہاں رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ حج کی ادائیگی، حج ادا کرنا یعنی حج کرنا، وقوف عرفات کرنا، طواف الزیارہ کرنا، یہ اور ہے، مگر حج کا ثواب ملنا یہ کچھ اور ہے۔ اور جس مسلمان پر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کو تو یہ فرض حج ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو بیان کیے جانے والے نیک اعمال ان فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، نیز ایک طرح سے یہ اس طرح جیسے غریبوں، دکھیاروں، غم کے ماروں کے لیے بہترین تحفہ ہیں کہ جو بظاہر حج پر نہیں جا پا رہے، اور جو جائیں ان کو ہم نہیں جانتے کہ کون سی نیکی مغفرت کا سبب بن جائے۔ یوں تو حج جو وہ پوری زندگی میں ایک ہی بار کرنا صاحب استطاعت مسلمان پر شرائط کے ساتھ فرض ہے، لیکن احادیث مبارکہ اور دیگر روایات میں کئی ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کر کے بندہ جو ہے وہ عمرے یا حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے، اللہ پاک 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے، جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک رحمت چھپا رہتا ہے، اور جب فارغ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے حج و عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ اور بارے شریعت میں ہے کہ حاجت کے وقت صدقہ کرنا نفل حج سے افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہمارے یہاں جو حالات چل رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کرونا وائرس اس نے تنگ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ تکالیف میں آ رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ تو اب یہ کہ اسی میں جو وہ کسی کا کوئی عزیز انتقال کر رہا ہے، کسی کا بھائی انتقال کر رہا ہے، کسی کا والد انتقال کر رہا ہے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے، تو کسی کے جاننے والے کا انتقال ہو رہا ہے، جو اس طرح کی جو خبریں وغیرہ آتی ہیں، تو کسی کا جو ہے وہ کام بند ہو گیا۔ اب ایک طرف کورونا وائرس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹڈی دل، کہ اس نے بھی ایک طرح سے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آزمائش آ رہی ہے کہ یہ فصلوں کو کھا رہی ہیں، ایک طرف یہ نقصان، دوسری طرف یہ نقصان، پھر جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے بھی معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو الغرض دیکھا جائے تو اس وقت جو ہمارے اطراف میں کئی لوگ جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہیں، کئی لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہیں، بیچارے کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جن کے پتہ نہیں کھانے کے کیا معاملات ہوں گے، پینے کے کیا معاملات ہوں گے،
پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہوں گے, کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو اس میں جو کئی ایسے سفید پوش ہوں گے جو آپ کے اطراف ہی میں رہ رہے ہوں گے, جو پروفیشنل بھکاریوں کی طرح سڑکوں پر آ کر, روڈز پر آ کر جو وہ بھیک مانگنے کے عادی نہیں ہوں گے, راشن وغیرہ کے حوالے سے جو راشن مانگنے کے عادی نہیں ہوں گے, اور یہ بیچارے راشن کی لائن میں بھی نہیں لگتے ہوں گے, اور اس طرح جو وہ راشن حاصل بھی نہیں کر سکتے وہ. تو آپ جو ہے وہ اپنے خاندان میں, اپنے اطراف میں, اپنے محلے میں اس طرح کے لوگوں کو تلاش کر کے, یعنی جو صاحب استطاعت ہے, جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, وہ اس طرح کے لوگوں کو تلاش کر کے ضرورت مند کی مدد کریں گے اور اس کے ماہانہ خرچہ اگر باندھ لیں گے, یا کسی کا قرضہ اتار کر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے آزادی دلا دیں گے اور اس کے دل کو راحت پہنچائیں گے, تو کیا بعید کہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بھی نفل حج سے زیادہ ثواب مل جائے. تیرے پیارے کی دکھی یاری امت آئی, اس پر وبا کی ہے آفت. تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت. رحم کر بس تیرا آسرا ہے, رحم کر بس تیرا آسرا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا, آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا. ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا, آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا. تو ہی اب میرا حاجت روا ہے, تو ہی اب میرا حاجت روا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت کرے, یعنی رحمت کی نظر کرے, تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے. حج مبرور یعنی مقبول. صحابہ کرام رضوان نے عرض کی, صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے. فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب, یعنی ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اور اطیب ہے, یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. یقیناً اللہ پاک اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا. تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے. ان کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں. بس انہیں خوش رکھیے, خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجئے,
ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار سدا پھلا پھولا اور شاد و آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں، اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں۔ ماں باپ کو ایذا جو دیتا ہے شرارت سے، جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار، موت کے بچ نالائق بیٹے نے اور اس بیچاری کو اکیلا چھوڑ دیا، اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد، والدہ کے انتقال کے 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو اس کی طبیعت خراب ہوئی اور نہایت وہ کمزور ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کا کیا یوں سامنے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا کہ میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا، علاقے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چیونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھیں۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ تو واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اور جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا ہی میں سزا بھی پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک چاہے تو سب گناہوں کی سزا قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ تو یا عاشقان رسول، میرا آپ کو ایک ہمدردانہ مشورہ ہے، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر جتنا جلد ہو سکے ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کر لیجئے، انہیں راضی کر لیجئے، ان کی ناراضی دور کر لیجئے، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہے، وہ پورے کر دیجئے کہ اسی میں آپ کی دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں۔ اور وہ شخص کس قدر بد نصیب ہے جس کے ماں باپ ناراضی کی حالت میں فوت ہو گئے ہوں۔ اس کو چاہیے، یعنی جس کے والدین ناراضی کی حالت میں فوت ہو گئے، اب تو ظاہر ان کو راضی کس طرح کرے، تو اسے چاہیے کہ اب ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعائے مغفرت کرے، یعنی بار بار دعائے مغفرت کرتا رہے، کثرت کے ساتھ دعائے مغفرت کرتا رہے، کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور ان کی طرف سے خوب ایصال ثواب کرے۔ یعنی اس طرح دعائے مغفرت کہ یا اللہ عز و جل میرے والدین کو بخش دے، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو یہ دیکھیں 2 جملے ہیں، یا اللہ میری والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو یہ دعا مانگتا رہے اور خوب جو ہے وہ انہیں ایصال ثواب کرتا رہے۔ جیسے صلی اللہ علیہ محمد، یہ درود شریف پڑھا، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، نماز پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، کوئی بھی نیک عمل کیا تو اس کے بعد کہہ دے، دعا کر دے، یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچا۔
خیر ایصال ثواب جو ہے وہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے اور زندوں کو بھی ہو سکتا ہے. تو اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف، یہ تحفے جب پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین یہ بھی راضی ہو جائیں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. اور ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ کتب و رسائل یعنی کتابیں رسالے وغیرہ لے کر والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ اسے تقسیم کیجئے. اگر اس پہ آپ والدین وغیرہ کے نام لکھوانا چاہتے ہیں، جیسے مدنی پنسورہ لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اور آپ اس میں نام بھی لکھوانا چاہتے ہیں یا یہ مضمون وغیرہ کچھ کہ میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے فلاں فلاں مرحوم کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ جو وہ یہ سہولت بھی دیتا ہے. اور والدین کی خدمت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ان کے آداب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے سمندری گنبد، اس کا مطالعہ کیجئے. اور یہ رسالہ جو ہے وہ آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس سے آپ فری میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے ایک روایت سنائی کہ جو اپنے والدین کی طرف اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے تو اسے جو حج کا ثواب ملتا ہے. تو اب اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اسے یہ خیال ہے کہ میں یہ ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہوں، تو سنیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو ثواب کی نیت سے اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں. تو جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے کہ وہ غفلت نہ کرے بلکہ ان کی قبر پر حاضری دیتا رہے اور انہیں خوب سے خوب ایصال ثواب کرتا رہے. اور ایصال ثواب کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب مرحوم والد کو پہنچا، مرحوم والدہ کو پہنچا، اس طرح وہ کہہ دے. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو موضوع ہے ان اعمال کا بیان کے جن سے جو وہ حج یا عمرے کا ثواب ملے. تو آئیے مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ ابھی تو جسے والدین کے حوالے سے کلام ہو رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے. اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہو علیین میں لکھی جاتی ہے یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے. حدیث پاک کے اس حصے کہ جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم
محرم کا ہے یعنی احرام باندھنے والے کا ہے، تو اس کے تحت جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں فرماتے ہیں کیونکہ حاجی جو ہے یہ کعبے میں جاتا ہے، حاجی کعبے میں جاتا ہے اور یہ شخص مسجد میں جاتا ہے، یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، جو عام مسجد ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہے نا۔ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں چاہے ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں کتنی بڑی مسجد ہو یا بظاہر کتنی ہی جو ہے وہ چھوٹی مسجد ہو، عمارت یعنی اس کی چھوٹی ہو، ہے تو مسجد کہ ہم اسے اپنی نہیں چلا سکتے، ہمیں جو ہے وہ ہم سے فضول بات نہیں کر سکتے، ہم اسے کاروباری بات نہیں کر سکتے کہ یہی مسجد ہے، یہی زمین کا حصہ ہے، اسی حصے سے اگر ہم باہر ہیں تو ہم کاروبار کر سکتے ہیں، کاروباری بات کر سکتے ہیں، بھائی جیسے بھی اس حصے میں ہم داخل ہوئے تو یہاں کاروباری بات نہیں کر سکتے، یہی زمین کا حصہ ہے، سے ہم باہر آئے ہیں، یہاں اور یہاں دیکھیں کتنا فرق ہے کہ اس حصے میں یعنی مسجد میں اگر ہم داخل ہوں اور نویت سنت الاعتکاف اگر کہہ لیں یعنی اعتکاف کی نیت کر لیں تو جب تک ہم رہیں گے مسجد میں ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ مسجد سے باہر اگر ہم یہی اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، اگر کسی نے نیت کی بھی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں مسجد اور اس میں کتنا فرق ہے، یہ بھی بیت اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ خیر، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ حاجی حج کا احرام باندھتا ہے اور یہ نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اور جیسے کہ حج خاص تاریخوں میں ہوتا ہے مگر حاجی گھر سے نکلنے سے لوٹنے تک ہر وقت اجر پاتا ہے، ایسے ہی نماز کی جماعت اگرچہ خاص وقت میں ہوگی مگر نمازی کے نکلنے سے واپس آنے تک اللہ کی رحمت ہی میں رہتا ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے کہ نماز چاشت اور دیگر نوافل اگرچہ گھر میں افضل ہیں لیکن اگر گھر کے مشاغل یعنی بچوں کے شور کی وجہ سے مسجد میں پڑھے تو بھی بہتر، تو یہاں یہی مراد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے عاشقان رسول، اے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کرنے والے، تمہیں مبارک ہو کہ ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام بعد فجر مدنی حلقہ لگانا بھی ہے کہ جس میں قرآن پاک کی تفسیر، درس فیضان سنت، اور جو کسی سلسلہ طاریہ میں مرید ہیں تو یہ جو اپنے بزرگوں کے وسیلے سے جو وہ کے لیے اس مدنی حلقے کو لگانے یا اس میں شرکت کرنے کی جو عاشقان رسول سعادت پاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو پورے حج کرنے والے کا ثواب عطا ہو۔ تو جو ان مدنی حلقوں میں شرکت نہیں کرتے وہ بھی نیت کر لیجئے، اور ابھی تو جو صورتحال ہے وہ اس کے مطابق چلیں۔ جو دے روز دو درس فیضان سنت، امیر سنت دعا کیا کہتے ہیں وہ دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں جو کہ منظوم ہے، جو دے روز دو درس فیضان سنت میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، یا تار مکے سے زندہ سلامت تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک نہیں 10 حج کا ثواب حاصل کرنے والا ایک نیک عمل سنیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. چنانچہ جنتی صحابی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کے لیے 10 حج کا ثواب ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس نے اسے لکھ کر پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 یقین اور 1000 رحمتیں داخل ہو جائیں گی اور اس سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکل جائے گی. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام معمہ ہے، معمتن ہے، معمہ، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتی ہے. اس سے دنیا و آخرت کی بلائیں دور ہوتی ہیں اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخش، اور آخرت کی ہولناکیوں سے، اور یہ جو سورت آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے. اور اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے. تو جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو سنا اس کے لیے اللہ پاک کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں اور 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور بیماری نکال دیتی ہے. ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے. اور دوسری روایت میں الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرتے، اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے،
اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرتے اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ڈرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے. اپنی کوتاہیوں یعنی نافرمانیوں، غلطیوں، تو اس کی وجہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے اور غروب آفتاب تک اپنے دل اور زبان کی نگرانی کرے کہ اس سے فضیلت والی گھڑی یعنی مغرب سے کچھ دیر قبل دعا کی قبولیت کی مبارک ساعت یہ فوت نہ ہو جائے. اور اس بارے میں مزید معلومات چاہیں تو میرے سنت کا رسالہ ہے فیضان جمعہ، اس کا مطالعہ فرما لیں. اور مزید یہ کہ اگر آپ ظہر نصیب نماز کے احکام کتاب لے لیں تو اس میں بھی یہ رسالہ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، شروع دن میں 100 بار سبحان اللہ کہے اور شروع رات میں بھی 100 بار، تو اس سے 100 نفلی حج کے برابر ثواب ملے گا. یہاں مرقات نے فرمایا کہ تسبیح سے مراد حضور دل یعنی دل حاضر کر کے توجہ کے ساتھ تسبیح پڑھنا ہے، اور حج سے مراد وہ حج ہیں جو غفلت سے کیے جائیں. مطلب یہ ہے حضور قلبی کے ساتھ آسان نیکی غفلت کے مشکل اعمال سے افضل ہوتی ہے. یعنی اگر بندے کا دل حاضر ہے، اللہ تعالی کی طرف اس نے لو لگائی ہوئی ہے، اور اب جو ہے نا یہ آسان نیکی کر رہا ہے، تو یہ آسان نیکی اس مشکل عمل سے افضل ہے جو وہ غفلت میں کر رہا ہے. اور خیال رہے کہ حج کا ثواب ملنا اور ہے، اور حج کی ادا یعنی حج ادا کرنا یہ اور ہے. اور یہاں جو ہے وہ حج کے ثواب کا ذکر ہے، نہ کہ حج کے ادا کرنے کا. جیسے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، جیسے اطباء کہتے ہیں، حکما کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک گرم کیے ہوئے منقے میں 1 گرام منقے میں 1 روٹی کی طاقت ہے، یا ایک گرم کیے ہوئے منقے میں 1 روٹی کی طاقت ہے. مگر پیٹ جو ہے یہ روٹی سے بھرتا ہے. 1 گرام منقے میں جو نا یہ روٹی کی طاقت ہے، مگر جو پیٹ جو ہے نا یہ روٹی سے بھرتا ہے. اور کوئی بھی شخص 2-3 منقے یعنی دونوں وقت جو ہے نا 3 منقے اگر کھا کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، تو واقعی ان تسبیحوں میں اتنا ہی ثواب ہے، مگر حج ادا کرنے ہی سے ادا ہوگا. یعنی جس پر حج فرض ہوا تو وہ ادا کرنے ہی سے ادا ہوگا. اور جو رب عز و جل باجرے کے 1 دانے سے 7 بالیاں دے سکتا ہے، جن کے دانے ہماری شمار میں نہیں ہوتے، یعنی ہم اسے گن نہیں سکتے، تو وہ رب عز و جل تسبیحوں پر اتنا ثواب بھی دے سکتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. اور اس قسم کے ثوابوں کا جو وعدہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور اس قسم کی احادیث اور آیتوں کو مبالغہ یا جھوٹ سمجھنا یہ بے دینی ہے. کہ رب تبارک و تعالیٰ کی دین یعنی عطا فرمانا ہمارے خیال سے ورا یعنی بہت بلند ہے، اسے روکنے والا کون ہے؟ کر مغفرت میری تیری رحمت کے سامنے، میرے گناہ یا خدا ہے کس شمار میں. تو اے عاشقان رسول، اللہ پاک کی رحمت کے قربان کہ تھوڑی سی محنت سے اتنا عظیم الشان ثواب عنایت فرماتا ہے.
کاش ہم غفلت کے مارے جاگ جائیں اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں. بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. ریاضت کے ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں کہ بڑھاپے میں کہاں ہمت ہوتی ہے. نہیں ظاہر ہے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس میں یہ ریاضت بھی کر سکتا ہے، خوب سے خوب نیک اعمال کر سکتا ہے، نیکیاں کر سکتا ہے، نوافل ادا کر سکتا ہے، خوب سے خوب نیک کام کر سکتا ہے. جبکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر ہمت کہاں ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سوچ پر چلتے ہوئے ابھی جوانی ہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جوانی ہی میں توبہ کر لیں، جوانی ہی میں اپنی زندگی، اپنی جوانی جو ہے عبادت میں گزار دیں، اس کی رضا میں گزار دیں. ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں جب بوڑھا ہوں گا، بڑا ہوں گا، جب بوڑھا ہوں گا تب توبہ کر لوں گا، ابھی تو میری زندگی بہت ہے، ابھی تو میں تھوڑا تو میں دنیا تو دیکھ لوں، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے، بعد میں عبادت بھی کر لوں گا، بعد میں توبہ بھی کر لوں گا، بعد میں گناہوں سے بھی بچ جاؤں گا. تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رکھیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آنی ہے. آپ دیکھیں کہ موت کس طرح آتی ہے کہ بھلا چنگا رات سویا تھا، جب صبح اٹھایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. بندہ سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی گاڑی آتی ہے مار کے چلے جاتی ہے، بندہ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، یہی شخص کسی اور کی گاڑی کو مارتا ہے اور خود مر جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ موت تو برحق ہے، موت کا وقت مقرر ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں گزاریں، اس کی عبادت میں گزاریں، نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، توبہ کرتے ہوئے گزاریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. اگر آپ اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنا چاہتے ہیں، بھلائی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، عملاً وابستہ ہو جائیں. پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسا نکھار آتا ہے، آپ کی سوچ میں کیسا نکھار آتا ہے، آپ کے لیے نیکیاں کرنا کتنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے ثواب کمانا کتنا آسان ہو جائے گا، نماز ادا کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں کہ اسی میں عافیت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. جنتی صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
पारा 24 सूरत ज़ुमर आयत नंबर 63 के इस हिस्से लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द, तर्जमा कंजुल ईमान, उसी के लिए हैं आसमानों और जमीन की कुंजियां, यानी चाबियां। इसकी तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुमने मुझसे जिस शे के मुतालिक पूछा है इसके बारे में तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछा। और इसकी तफसीर ये कलिमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व अस्तगफिरुल्लाहल अव्वला वल आखिरा व ज़ाहिरा वल बातिना लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर इरशाद फरमाया, जो ये कलिमा सुबह शाम 10 मरतबा पढ़े उसे 6 फजीलतों से नवाजा जाता है। नंबर 1, उसे शैतान और उसके लश्करियों से महफूज कर दिया जाता है। नंबर 2, उसे एक किंतार यानी एक मखसूस मिकदार अज्र दिया जाता है। नंबर 3, जन्नत में उसका एक दर्जा बढ़ा दिया जाता है। नंबर 4, अल्लाह पाक उसका निकाह हूर ऐन से फरमा देता है। और नंबर 5, उसके पास 12 फरिश्ते हाजिर होते हैं। और नंबर 6, उसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिज़ा इलाही के लिए दोस्ती रखने वाले 2 अफराद के आपस में मुलाकात हुई तो एक ने दूसरे से पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? दूसरे ने कहा, मैं अल्लाह पाक के हुर्मत यानी अजमत वाले घर का हज और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत करके आ रहा हूं। और फिर उसने पूछा, आप कहां से आ रहे हैं? तो पहले ने बताया, अपने एक भाई से मुलाकात करके आ रहा हूं जिससे मैं अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करता हूं। तो दूसरा कहने लगा, क्या आप मुझे अपनी मुलाकात की फजीलत यानी अजर और सवाब तोहफे में देते हैं ताकि मैं अपने हज का सवाब आपको तोहफे में दे दूं? यह सुनकर पहला शख्स कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। इतने में किसी ने गैब से आवाज दी। पुकारने वाला नजर नहीं आ रहा था मगर उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, अल्लाह पाक के लिए मुसलमान भाई से मुलाकात करना बारगाह इलाही में 100 हज से अफजल है, सिवाय हिज्जतुल इस्लाम यानी फर्ज हज के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हफ्ते के दिन 4 रकअत नमाज पढ़े, हर रकअत में 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़े, सलाम फेरने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, तो अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके लिए एक हज और उम्रे का सवाब लिखता है। हर हर्फ के बदले 1 साल के रोजों और रात का क़याम और रात के क़याम का सवाब बढ़ाता, हर हर्फ के बदले एक शहीद का सवाब अता फरमाता है और बरोज़े क़यामत वो अंबिया और शुहदा के साथ अर्श इलाही के साए में होगा। हर वक्त जहां से कि उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह प्यारे खुदा दे। खातिम नबी हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा की उसके लिए मकबूल हज और उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। और वो ऐसा है गोया यानी जैसे उसने शबे कद्र में क़ियाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज फज्र के मुतालिक इरशाद फरमाया, जिसने अच्छी तरह वुजू किया फिर उस मस्जिद की जानिब चला जिसमें नमाज पढ़ी जाती है, तो हर कदम के बदले उसे एक नेकी मिलती है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है, जबकि नेकी का अज्र 10 गुना होता है। और जब वो नमाज अदा करके तुलुए आफताब के वक्त वापस लौटता है तो उसके जिस्म पर मौजूद हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है और वो एक मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब पाकर लौटता है।
لیکن اگر وہ وہیں بیٹھ جائے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کے ہر جلسے کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو نماز عشاء ادا کرے اس کے لیے بھی اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ عمرے اور حج مبرور کا ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ وہ فجر کے بعد نفل پڑھتا رہے، یعنی یہ کہ جب فجر کا وقت چلے جائے اور 20 منٹ جو ہے نا طلوع آفتاب کو ہو جائے، اس کے بعد نفل پڑھتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عثمان، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر یہ مدنی پھول سن لیجئے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملنا یہ اور ہے، جبکہ حج کرنا اور عمرہ کرنا یہ کچھ اور ہے۔ کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لوگ جو ہے وہ حج کرنا چھوڑ دیں اور عمرہ کرنا چھوڑ دیں اور صرف اشراق پڑھ لیا کریں۔ مزید یہ کہ اس میں جو ہے وہ حج مبرور کا ثواب لکھا ہوا ہے، حج مبرور کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے تحت جو ہے وہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حج مبرور کا معنی ہے حج مقبول یا وہ حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ خدا حج مبرور کی دے سعادت، مدینے کی کرتا رہوں میں زیارت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا ان اعمال کا بیان کہ جن کے کرنے سے حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کر کے جو نیک اعمال ذکر کیے گئے ان پر عمل کرتے رہیے اور خوب سے خوب جو ہے وہ ثواب کماتے رہیے، نفل حج کا ثواب حاصل کیجئے اور عمرے کا ثواب کمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خوب سے خوب ہمیں جو ہے وہ ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، یعنی مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دل پہ جب کرن پڑتی سبز سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، موت لے کے آ جا
زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، پیچھے پیچھے سر جاتا، آگے آگے دل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی سائلے درے اقدس کیسے منفعل جاتا، سائلے درے اقدس کیسے منفعل جاتا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ جن سے حج کا ثواب ملتا ہے، اور ہمیں ہر سال حج نصیب کرے، حاضر مدینہ بار بار نصیب کرے، بار بار ہمیں عمرہ نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدینی چینل کے ناظرین، آئیے جو ہمارے ہفتہ وار جو درود پاک ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ عز و جل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الانبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स ये दुरूद पाक शब जुमुआ एक बार पढ़ ले तो वो मरते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा, यहाँ तक कि वो देखेगा कि कब्र में उतरते वो देखेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से उतार रहे हैं। सल्लू अलल हबीब, आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हज़रत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। हज़रत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। हजरत अहमद सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। एक दिन एक शख्स आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया, जिससे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह।
اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش